سو تو باوضو سو، پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کے اندر 3 صفات پیدا ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کسی کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے ایسے وقت میں وضو کرنا جب وضو کرنے کے لیے دل نہ چاہ رہا ہو، سخت سردی پڑ رہی ہے اور آپ اپنے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا دل وضو کرنے کے لیے نہیں چاہ رہا، لیکن آپ قربانی دیتے ہیں، اپنا لحاف بستر چھوڑتے ہیں اور اس وقت وضو کر کے اللہ کے روبرو حاضری دیتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ صفت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر باوضو رہا کرو، اکثر جو ہے باوضو رہا کرو، اور سو تو باوضو سو، پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، کم سے کم اللہ کے سامنے کہہ تو دیں گے کہ اے اللہ باوضو سوئے تھے۔ تو اس لیے وضو کا ہم خاص طور سے اہتمام کریں اور اچھی طرح سے وضو کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ اور وضو کے جو فرائض ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوں، وضو کے دوران بات نہ کریں، پانی زیادہ نہ بہائیں، اور جب وضو کے لیے دل بھی نہ چاہے ایسے وقت میں وضو کر کے اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے معافی اور تلافی کرنا، معافی مانگنا، یہ اہل اللہ کا کام ہے۔ جو درویش ہیں یہ ان کے کام تھے۔ ان چیزوں سے انسان درویشوں کی صفت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھتے تھے، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب لیٹتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کب کھڑے ہوئے، کب آپ نے اللہ کے سامنے نماز ادا کی اور کب اللہ سے معافی تلافی کی۔ گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو اور دکھلاوا نہ کریں، کہتے نہ پھریں میں تہجد پڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں، ان کا یہ عمل رد کر دیا جائے گا، کچھ نہیں ملے گا سوائے مشقت کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ کوئی فرض یا واجب نماز نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ دنیا سو رہی ہو، ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر کے نہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، تو ایک صفت تو یہ اپنا لو کہ ہم باوضو رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تاریک راتوں میں، چاہے اندھیرا ہو، تاریک راتوں میں مساجد کو آئیں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ چھوٹے چھوٹے عذر پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے کچھ دنوں کے لیے مساجد بند کر دی تھی، تو سارے مسلمان کہہ رہے تھے جی مسجدیں بند ہو گئی ہیں، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، نماز نہیں پڑھنے دے رہے۔ اب گورنمنٹ نے مساجد کو کھولنے کی اجازت دے دی، اب فجر میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ صبح سویرے اٹھا کرو، لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ جو غلیظ جانور ہے نا، جو گندگی کھاتا ہے، اس کی صفت لکھی ہے علماء نے، کتابوں پڑھا کرو، اس کا صفت یہ لکھی ہے کہ وہ بھی اپنی روزی کے لیے صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اور ایک انسان جب سورج نکل گیا اب اٹھ رہا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔
صبح روزی بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کتنا اللہ اجر دیتا ہے، تو معذورین جو معذور ہیں، منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ بھی جو ہے سرینیوں کے بل چل چل کر کے مسجد تک آئیں۔ ذہن فریش ہوتا ہے صبح کے وقت میں، جب قرات ہوتی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دن میں ابھی آپ نے سری نماز پڑھی نا، خاموش، امام صاحب نے کچھ نہیں پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، اور آپ نے بھی، تو یہ سری ظہر اور عصر کی نماز سری اس لیے ہے کہ اب بھیڑ بھاڑ ہو رہی ہے، ایسے میں اگر قرات کی جاتی تو انسان کے ذہن پر زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوتے اس قرات کے، اس لیے اللہ نے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز جو خاموش ہو جاتا، تاریکی چھا جاتی ہے، اب لوگ اپنے اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، اب قرات کی جائے تو یہ قرات لوگوں کے دلوں پر اثر اور سرایت کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن قرات تو مؤثر ہمارے لیے تبھی ثابت ہوگی جب ہم عربی کا جاننے والے ہوں گے۔ ہم نے تو دو صورتیں یاد کر رکھی ہیں، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور قل هو اللہ احد، ان سے ہماری پوری زندگی کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، اس نماز کی وجہ سے آپ کے جسم پر پورے پر ورم رہتا تھا۔ وہ کیا انا اعطینا سے پڑھتے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں کچھ سورتیں یاد کر لوں، اپنی زندگی کو بنا لوں؟ یاسین شریف روزانہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کرو، جو شام کو پڑھے گا صبح تک الائے بلاؤں سے محفوظ رہے گا، جو صبح پڑھے گا شام تک الائے بلائے پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، خدا کی قسم میں آپ کو بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ یہ تو کاروبار انشاءاللہ خود بخود چلتا ہی رہے گا جب آپ قرآن سے اور اسلام سے جڑ جاؤ گے۔ ایسی روزی دے گا نے اللہ جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں، شام کو بھر پیٹ آتے ہیں۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن جاتا ہے، اللہ اس کی روزی کو مجتمع کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کو ملتی رہتی ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے، سکون اور اطمینان کی روزی اس کو اللہ دیتا رہتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے، اور وہ پھر بھاگتا ہی پھرے گا، اللہ منتشر کر دے گا، دنیا میں بکھیر دے گا، اس کی روزی کو ملنی تو اس کو وہی ہے، لیکن اب اس کو ذلت سے ملے گی، بھاگا دوڑی کرے گا، پریشانیوں میں مبتلا رہے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اپنی زندگیوں کو، مومن کی، مسلمان کی زندگی مسجد سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ جو مسجد سے جڑ جائے گا تو سمجھ لے یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ ہمیں اوقات معلوم ہونے چاہیے، اتنے بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اتنے بجے فجر ہو رہی ہے، اتنے بجے ظہر ہو رہی ہے، اتنے بجے عصر ہو رہی ہے، اتنے بجے مغرب ہو رہی ہے، اور صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں ہم لوگ جماعت کے ساتھ۔ تاریک راتوں میں مساجد میں آنا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی دور رہتے تھے، آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ تم اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، لیکن پھر بھی مسجد میں آتے تھے نابینا۔ فرما صبح صادق کی اذان یہ دیں گے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے، صبح صادق سے جو پہلے اذان ہوتی تھی اس کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے تہجد کے لیے، اور جو صبح صادق کی اذان ہوتی تھی فجر کی وہ عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی۔ حالانکہ نابینا تھے، لیکن اتنے گھڑی گھنٹے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، صبح صادق ہوتے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب صبح صادق ہو گئی، حالانکہ نابینا ہے۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ہم بھی اپنے زندگیوں کو لگائیں، اللہ کی دین کی محنت میں لگائیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تاریک راتوں میں مساجدوں میں جا کر مسجد میں جماعت کی نماز ادا کرنا۔
اور ایسی نماز پڑھیں گویا کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے ہانڈی کھولتی ہے، جب آگ کے اوپر ہانڈی کو رکھ دو تو کیسی آواز نکلتی ہے، کھدڑ کھدڑ کی آواز نکلتی ہے نا، ایسے ہی جب آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں نکلا کرتی تھی۔ آپ بخشے بخشائیں لیکن پھر بھی ایسی ڈر اور خوف والی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے ایک بھی ایسی نماز نہیں پڑھی۔ ہم کھڑے تو مسجد میں ہوتے ہیں، صف میں، جماعت میں، لیکن ہمارا دل گھر میں ہوتا ہے یا کاروبار میں ہوتا ہے یا کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ جو ہے کھڑے مسجد میں ہوں گے، صف میں ہوں گے، لیکن ان کا دل باہر ہوگا، ایک بھی خشوع سے نماز، خشوع خضوع والا نمازی نہیں ہوگا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ یہ وقت آ گیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری صفت یہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھوکے آدمیوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی بھوکا آدمی ہے، واقعی میں ضرورت مند ہے، تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اگرچہ وہ مشرک ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اگر کوئی بھوکا آدمی آپ سے کھانے کا سوال کر رہا ہے اور آپ اس کو استطاعت رکھتے ہیں، اس کو کھلا سکتے ہیں، تب آپ کے ذمہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں اور اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو۔ میرے بھائیوں، جب کھانا کھانے بیٹھیں تو ایک دو آدمی کا کھانا زائد بنا لیں اور ضرورت مندوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ انشاءاللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے اللہ کھانا کھلائے گا۔ بعض صحابہ ایسے تھے بغیر لوگوں کے، مہمانوں کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اپنا کھانا ایک ہی آدمی کا۔ رات میں مہمان آ گیا، بیوی سے کہا چراغ بجھا دو، میں ہاتھ چلاتا رہوں گا، مہمان کو یہ محسوس ہوتا رہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں میں بھی کھا رہا ہوں۔ تو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک کافر آیا، کہنے لگا جی کھانا کھلا دو۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بن جاؤ، کھلا دوں گا۔ وہ چلا گیا، وہی آئی، ابراہیم 70 سال سے اس کافر کو کھلا رہا ہوں، میں نے شرط نہیں لگائی مسلمان ہو جاؤ، تم سے ایک دن کا کھانا مانگ لیا، ایک وقت کا، تو تم نے شرط لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ڈھونڈا، پھر اس کو کھلایا۔ اس نے کہا کہ اب ڈھونڈ کر کھلا رہے ہو، پہلے مانگنے سے نہیں دے رہے تھے، یوں کہ اب اللہ کا ایسا حکم ہے میرے لیے۔ تو وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اور اسلام مذہب کو دیکھ کر کے نہیں، وہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، ہمارے دل بھی چھوٹے ہو گئے۔ پہلے اہل ایمان کے مکانات بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، دل بھی بڑے ہوتے تھے ان حضرات کے۔ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کرو۔ اپنا کھانا غریب، مسکین، یتیم اور بیواؤں کو دے دیا کرتے تھے، خود کو ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو نوازا اور وہ امت کے بہترین افراد تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رسول کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے، اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ وہ عمل کرا جس سے تو راضی ہو، ان عملوں سے بچا جن سے تو ناراض ہو، نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی حفاظت فرما۔ بڑوں کی عزت کریں یا اللہ، چھوٹوں پر رحم کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی، دعوت کی، ایمان کی ہواؤں کو دنیا میں عام فرما، بے دینی اور کفر کی لہر کو، گمراہی کی لہر کو یا اللہ ختم فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں امن قائم فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ ہماری دعاؤں کو، نماز کو اپنے فضل سے اے اللہ قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔